اب آپ تشریف رکھیں، نماز کا وقت دیا جائے گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں اور دو لائنیں سنیں، اور مولانا اعظم طارق شہید کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ عشق صحابہ جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق صحابہ، ہاتھ اٹھا کے تائید کیجئے گا، میں مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں کہ عشق صحابہ جو ایک بار اثر کرتا ہے، خون بن کے پھر نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی نہیں دست و گریباں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں پوری دلیل سے ہوں۔ شہزادہ اہل سنت، مہمان خدا، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سامعین ذی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل و سنت، بالخصوص حضرات علماء اکرام، سیرت خاتم المعصومین کانفرنس سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہیں رب کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے حالات اور موسم کی پرواہ کیے بغیر اپنی روایات کو باقی رکھا، ختم نبوت، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کیے رکھا۔ رب کریم سننے سنانا قبول و منظور فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس عظیم نسبت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سامعین محترم، آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں، جن میں بالخصوص مجاہد اہل سنت، خطیب اسلام حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی علمی، تفصیلی، تحقیقی بیان آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہے۔ یقیناً مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن اکابر کے حکم پر چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، اور ان تمام انبیاء کے اصحاب کو اور ان تمام انبیاء کی امتوں کو اس بات کا علم تھا کہ وہ آخری امت نہیں ہیں، اور وہ آخری اصحاب بھی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضور کے اصحاب کو
حضور علیہ السلام کی زبانی اس بات کا علم تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ہم آخری نبی کے آخری صحابہ ہیں، اور ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا یوں کہیں کہ روز اول سے ہی حق اور باطل کا مارکا چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک حق اور باطل کے اس مارکے نے چلتے رہنا ہے۔ لیکن آخری نبی کی امت کو باطل کے علاوہ ایک اور محاذ پر بھی لڑنا ہے، باطل کے علاوہ ایک دوسرے محاذ پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اور وہ باطل کے علاوہ جو دوسرا محاذ ہے وہ دجل کا محاذ ہے۔ باطل تو واضح ہے، ایک شخص کہتا ہے میں عیسائی ہوں مسلمان نہیں ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں یہودی ہوں مسلمان نہیں ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں ہندو ہوں مسلمان نہیں ہوں، تو واضح ہے دجل دجال سے ہے، اور دجال نے چونکہ قیامت کے قریب ظاہر ہونا ہے اپنے پورے فتنے کے ساتھ، اور اس وقت ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا، اور دجال کے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ پاک پیغمبر نے اس وقت کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔ لیکن دجال کے آنے سے پہلے اس سے منسلک فتنے بہرحال حضور علیہ السلام کی امت کے سامنے آتے رہیں گے۔ دجل کا آسان مفہوم ہے دھوکہ، فریب، ظاہری طور پر اپنا لبادہ حق والا، ظاہری طور پر اپنا لبادہ سچ والا، ظاہری طور پر شکل و صورت عین اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ باطل ہے، اور باطل اپنی شکلوں کو بدل کر مختلف اوقات میں حق والوں کے مقابل آتا رہتا ہے۔ آخری نبی کی آخری امت نے دو محاذوں پر لڑنا ہے۔ ایک محاذ تو وہی جو پہلے نبیوں اور پہلی امتوں کے مقابلے میں تھا، اور اس نبی محترم صحابہ اور اس امت کے مقابلے میں بھی ہے، وہ باطل قوتوں کا محاذ ہے۔ اور ایک دوسرا محاذ جو اس امت کے سامنے بطور خاص ہے، وہ دجل پر مبنی، فریب پر مبنی، کہ ظاہری لبادہ حق والا اور باطن کے اعتبار سے پورے کا پورا باطل۔ چنانچہ اگر ان 4 5 6 8 ان وارداتوں کو، ان دشمن کے طریقوں کو، اس دجل اور فریب کے انداز کو سامنے رکھا جائے، تو کبھی وہ دھوکہ دینے والا یہ کہہ کر دھوکہ دیتا ہے کہ جناب اصل تو قرآن ہے، قرآن مجید سے دائیں بائیں ہٹنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کے علاوہ کسی اور شے پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کافی ہے، قرآن مجید ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس پر اعتماد کرنے والا شخص بغیر توقف کے اعتماد کر لیتا ہے، لیکن جب تھوڑی سی کھوج کرید کر کے آگے اس پوری پکچر کو دیکھا، ماحول کو دیکھا، تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ قرآن مجید کا نعرہ لگانے والا، اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ ظاہر کرنے والا، در حقیقت حضور علیہ السلام کی احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے، جو ظاہری طور پر قرآن مجید کا خوبصورت نعرہ استعمال کرنے کے بعد عام مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے فرامین کے انکار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان بدبختوں کو جب اہل حق نے جواب دیا، نہ ماننے والے نہ مانے، لیکن ماننے والے مان گئے کہ ظالموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کوئی تمہارے پاس سورس نہیں ہے جس سے قرآن تمہارے پاس آیا ہو۔
اگر حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے قرآن پر تمہیں اعتماد ہے لیکن حضور کے فرامین پر تمہیں اعتماد نہیں ہے تو پھر کس طرح سے حضور علیہ السلام کی ذات پر تم ایمان والے کہلائے جاؤ گے کہ قرآن کو مانتے ہو نبی کے فرمان کو نہیں مانتے؟ یہ دھوکہ، یہ دجل، یہ فریب، اور کبھی دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اور کہنے والے نے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو دلیل بنایا اور دلیل بنا کر کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے جانے کے بعد تم قرآن مجید پر اور میرے اہل بیت کی محبت پر قائم رہنا۔ جو قرآن مجید پر قائم رہے، اہل بیت کی محبت پر قائم رہے، ایسا شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے بنیاد بنایا قرآن کی بات کو، بنیاد بنایا حضور کے فرمان کو اور اہل بیت کی محبت کو۔ اس خوبصورت نعرے کو دیکھنے کے بعد ایک عام مسلمان جب اس سے متاثر ہوا، تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ اہل بیت کی محبت کا اظہار کرنے والا، قرآن مجید سے محبت کا اظہار کرنے والا، در حقیقت یہ صحابہ کرام کا انکار کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد حضور کے یاروں کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ اہل بیت کی مظلومیت کو سامنے لانے کے بعد حضرت ابو بکر و عمر کو ظالم بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد پاک پیغمبر کی 23 سالہ کمائی صحابہ کرام پر سے لوگوں کا اعتماد ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح رنگ بدلتے بدلتے کبھی فتنہ اس شکل میں ظاہر ہوگا کہ جناب ہمیں حضور پر بھی اعتماد ہے، صحابہ پر بھی اعتماد ہے، اہل بیت پر بھی اعتماد ہے، اور کوئی خود کو غلام احمد قادیانی کی شکل میں ظاہر کرے گا اور حضور علیہ السلام کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند قرآن نے بتلایا ہے، ایسی توجیحات پیش کرے گا کہ عام سادہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ کبھی کوئی کہے گا میرے خود کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، جب میں نے ایک ختم نبوت کے منکر سے پوچھا، میں نے کہا آپ بتائیں حضور کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند ہوا یا نہیں ہوا؟ کہتے حضور کے بعد نبوت کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ بتائیں اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا حقدار نہیں ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے بعد عقیدہ امامت کی آڑ میں جو امام کو نبی سے زیادہ اختیار تم نے دیا، نبی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، تم کہتے ہو امام حلال کو حرام کر سکتا ہے، نبی حرام کو حلال نہیں کر سکتا، تم کہتے ہو امام حرام کو حلال کر سکتا ہے، نبی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، تم ائمہ کو یہ طاقت دینے کے حق پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے ائمہ کے اوپر وحی کو بھی مان لیا، تم نے ائمہ کو معصوم بھی مان لیا، یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے نہیں جناب نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی۔ میں نے کہا باقی بحثیں چھوڑ دو، آؤ جسٹس منصور سے پوچھتے ہیں۔ جسٹس منصور کہتا ہے آپ نے ایمرجنسی نافذ کی، اگر ماشاء اللہ کا نام بدل کر کوئی ایمرجنسی رکھ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ سزائے موت سے بچ جائے۔ وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ہی تصور کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں میں نے ایمرجنسی لگائی ہے۔ اگر آج پاکستان کی عدالتیں ایمرجنسی کے لفظ کو نہیں مانتی، آئینی طور پر اس کو مارشل لا تسلیم کیا جاتا ہے، آرٹیکل 6 کے تحت اس کو غدار کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی ختم نبوت کے دروازے پر امامت کا لفظ استعمال کر کے حملہ کرے، ذلی اور بروزی کا لفظ استعمال کر کے حملہ کرے، ایمرجنسی کا لفظ اگر مارشل لا تصور کیا جائے گا، ذلی اور بروزی اور امامت کا لفظ بھی ختم نبوت پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس لیے اگر اسی کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے، ہم نے قانون دان لوگوں سے مشورہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس کو پوری تفصیلات کے ساتھ اس کے لیے امپلیمنٹیشن کر دی جائے تو 295C کے قانون کے تحت یہ تمام تر باطل فرقے، یہ تمام تر دجل، یہ تمام تر فریب اور مکاریاں اس زمرے میں آتی ہیں کہ جو پاک پیغمبر کے بعد حضور کی ختم نبوت پر غلام احمد قادیانی کی شکل میں
حملہ کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے، عقیدہ امامت کی شکل میں حملہ کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، دجل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے، نہ قرآن ہو سکتا ہے نہ اسلام ہو سکتا ہے۔ امت دو محاذوں پہ کھڑی ہے، دجل کے مقابلے میں بھی کھڑی ہے، امت دو محاذوں پر کھڑی ہے، باطل کے مقابلے میں بھی کھڑی ہے۔ باطل کا رنگ ایک رہتا ہے، فریب اور دجل کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، اور رنگ بدلنے کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دوسرے کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ شکلیں بدلنے والے تو کعبے کے غلاف میں بھی چھپ جائے ہماری نظر تیرے پر، جہاں بھی چھپ جاؤ، جبوں میں چھپو، کعبے کے غلاف میں چھپو، پاک پیغمبر کے دربار میں آ کر صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، جس کو قتل کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے وہ کعبے کے غلاف میں ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا غلاف کو بوسہ دو، قاتل کو باہر نکالو، گردن اتار دو، ہم بھی اکابر کو بوسہ دیں گے، احترام کریں گے، لیکن ناموس رسالت کے غدار کو باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔ فریب، دھوکہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ٹھگ دیکھیں آپ نے، ٹھگ ہمیشہ کہانی خوبصورت سناتے ہیں، بات ہمیشہ خوبصورت سناتے ہیں، اپنی طرف کھینچنے کا طریقہ بڑا دلکش ہوتا ہے، نام وحدت امت رکھتے ہیں۔ ٹھگوں کے طریقے بڑے شاندار ہوتے ہیں، پھنسانے کے، بتانے کے۔ پہلے ایک رنگ کا اشتہار چھپتا تھا، اب 4 کلر کے چھپتے۔ پہلے بحر المصائب لکھا ہوتا تھا، اب 7 حافظ اور قاری لکھا ہوتا ہے۔ پہلے اہل بیت کا نام ہوتا تھا، اب فریب دینے کے لیے 7 اصحاب کا نام ہوتا ہے۔ او ٹھگو، فریبو، تمہاری ٹھگی نہیں چل سکتی، اس دھرتی پہ حق نواز آیا تھا۔ اور الحمدللہ پاکستان کے لوگ چونکہ کلمے کے نام پر بنائے نا، کلمے کے نام پر بنائے، کلمہ اصلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنائے، اس دھرتی پہ رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جوہر عطا کیے۔ جس طرح اس ملک میں موسموں، خوبصورت خطے، بہتے دریاؤں اور خوبصورت صحراؤں اور خوبصورت ہواؤں کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح اس دھرتی کے اوپر ختم نبوت کے مجاہدوں کی کوئی مثال نہیں، ناموس صحابہ کے مجاہدوں کی کوئی مثال نہیں، ناموس اہل بیت کے مجاہدوں کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فریب دیتے، کہتے وحدت کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وحدت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پر پہلے سے لوگ منتشر ہوں، جہاں پر پہلے سے لوگ جمع نہ ہوں، جہاں پر پہلے سے لوگوں میں انتشار ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج تم وحدت کہہ رہے ہو، اس سے پہلے انتشار کس نے کیا؟ ٹوٹ پھوٹ کس نے پیدا کی؟ ماحول کو پراگندہ کس نے کیا؟ خراب کس نے کیا؟ تو کھرا تلاش کریں، وہ بھی انہی کے گھر میں جائے گا جنہوں نے انتشار پیدا کیا، یہ کہہ کر کہ ابو بکر اور علی جدا جدا، جنہوں نے انتشار یہ کہہ کر پیدا کیا عمر اور علی جدا جدا، جنہوں نے انتشار یہ کہہ کر پیدا کیا عثمان اور علی جدا جدا، جنہوں نے انتشار یہ کہہ کر پیدا کیا عائشہ اور فاطمہ جدا جدا، جنہوں نے انتشار یہ کہہ کر پیدا کیا نبی کی بیٹیاں 3 نہیں، نبی کی بیٹی 1 ہے۔ آج وحدت کی بات کرتے ہو، آج وحدت کا درس دیتے ہو، آج امام بناتے ہو، مقتدی بنتے ہو، اس طرح وحدت پیدا نہیں ہوگی۔ وحدت کا مرکز نبی کے مصلی کا وارث ابو بکر صدیق ہے، وحدت اسی شکل میں ہوگی جب نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھو گے۔
مولانا علی شیر حیدری فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر کوئی گستاخ اہل بیت، گستاخ ازواج مطہرات، گستاخ صحابہ مجھے یہ کہے مولانا صاحب آپ کی کیا بات ہے، آپ کا علم کیا بات ہے، آپ کی عظمت کیا بات ہے، تو فرماتے تھے مجھے ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا یا نہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کہتے؟ کہتے اس لیے جس کو ابو بکر پسند نہیں اس کو میں کیوں پسند ہوں، اس لیے جس کو نبی نے کعبے کا لڑ پکڑ کے مانگا اور جس کو وہ عمر پسند نہیں اس کو میں کیسے پسند ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں وقت کے بادشاہ کے ہاتھ پر تو بیعت نہیں کرتا، البتہ میں مقامی کونسلر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے تیری بھی مت ماری گئی ہے، تیری بھی مت ماری گئی، نہیں مانا تو ابو بکر صدیق کو نہیں مانا، مانا تو سرفراز خان صفدر کے بیٹے کو مان لیا۔ میں آج کل وہ واقعہ سناتا ہوں، مامون الرشید نکلا گھر سے باہر بیس بدل کر، اور اس نے دیکھا ایک آدمی نالی صاف کر رہا ہے۔ اس نے اس نالی صاف کرنے والے کو پوچھا، اس نے کہا بتاؤ تمہارا مامون الرشید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کپڑے وپڑے سیٹ کیے، اس نے کہا وہ مامون الرشید کی میری نظر میں زیادہ قدر نہیں ہے۔ مامون الرشید نے کہا ناک تیرا نالی میں ہے، پچھواڑا تیرا آسمان کو لگا ہوا ہے، صاف تو نالیاں کرتا ہے اور باتیں مامون الرشید پہ کر رہا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں ناک تیرا نالی میں ہے، باتیں ابو بکر صدیق پہ کرتا ہے، ناک تمہارا نالی میں، بات پیغمبر کی ازواج کی کرتا ہے، ناک تمہارا نالی میں ہے، بات پاک پیغمبر کے اصحاب و اہل بیت پہ کرتے ہو۔ روز اول سے آج تک جو امت باطل کا مقابلہ بھی کرتی آئی ہے، دجل کا مقابلہ بھی کرتی آئی ہے، دجل جس رنگ میں آئے، جس روپ میں آئے، جس صف میں آئے، جس محسب میں آئے، جس محلے میں آئے، جس علاقے میں آئے، کل بھی ان کے مقابلے میں برسرے بیکار تھے، آج بھی برسرے بیکار ہیں، قیامت تک برسرے بیکار رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، وحدت کا نقطہ ایک ہے۔ وحدت کا نقطہ کون سا؟ ایک ہے، اور اس نقطے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس نقطے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی پر اختلاف ہوگا اور اسی پر اتفاق ہوگا۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے پہلے تلوار اٹھانے والا کون ہے؟ بلند آواز سے حضور کے مصلی پہ نمازیں پڑھانے والے، حضور کے مصلی کے وارث اور ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تمام صحابہ۔ سب سے بڑا تکفیری ٹولہ کون سا ہے؟ سب سے غلیظ ترین، کائنات کا بدترین غلیظ ترین تکفیری ٹولہ وہ ہے جس نے اس شخص کو کافر کہا جس کو قرآن مومن کہتا ہے۔ تکفیری ٹولہ جو حضرت عمر کے ایمان کا انکاری، تکفیری ٹولہ جو نبی کی عائشہ کے ایمان کا انکاری، تکفیری ٹولہ جو نبی کے عثمان کے انکار کا ایمان کا انکاری، اس تکفیری ٹولے کو اتحاد اور اتفاق کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے سجدہ کرنا پڑے گا، اور اگر سجدہ نہ کرے تو ہمارا یہ مطالبہ اس اجتماع کے ذریعے اور جائز مطالبہ کلمے کی ریت ڈالنے والے ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ سب سے چھوٹے بچوں میں کلمہ پہلے پڑھنے والے حضرت علی شیر خدا کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ یہ اتحاد اور وحدت کی باتیں جو اہل سنت اس پہ متفق ہیں،
پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہیں. ہماری جد و جہد جاری تھی، جاری ہے، جاری رہے گی. اللہ اسی پر قائم رکھے، اسی پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.